بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی کے معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، آپ لوگوں نے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اور ایک اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ عشق کا جو شین ہے اس کے 6 پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ اور طرح کا ہے، پھر اس کے آگے سیکنڈ پارٹ، تھرڈ۔ مجھے لگتا ہے سب نے صرف اور صرف فرسٹ پارٹ سنا ہوا ہے، آگے کے پارٹس نہیں سنے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ آپ لوگ آگے بک 2 سننا چاہتے ہیں تو میں اس کی انشاءاللہ ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر دوں گی، اور جو 1 ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ سٹارٹ کر دیں گے، کہ اور ساتھ مینشن کر دیا کروں گی کہ یہ بک 1 ہے اور یہ بک 2۔ تو مجھے جو زیادہ انٹرسٹنگ لگا ہے نا، یہ بھی 1 بھی اچھا ہے، لیکن آگے جو عبدالحق کی کہانی، کہ جب یہ جو ٹھاکر ہیں، جو بھی مطلب ان کے ساتھ سسپینس نہیں ختم کرنا چاہیے، ویسے تو کئیوں نے سنا ہوا ہوگا کہ جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے عبدالحق، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بلکہ زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے بھی آگے کی اتنی بک 2 3 4 یہ نہیں سنی ہوں گی، سب نے پہلی ہی سنی ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے رائے ضرور دینی ہے کہ کیا کروں میں، کہ مجھے دل ہے بک 2 شروع کرنے کا۔ ساتھ یہ ناولز میں ہوں گے، شارٹ ناولز ذرا، اور ساتھ وہ والا۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ امو جان، آخر شہروز بھائی کب سدھریں گے؟ رات بھر بارش برسنے کے بعد صبح تک مطلع کافی حد تک صاف ہو گیا تھا، پر سردی کی شدت ابھی تک باقی تھی۔ آزاد کشمیر کے ہر موسم کا رنگ دل فریب اور نرالا ہوتا تھا، کبھی سردی میں دھوپ اور کبھی دھوپ میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ۔ امو جان بھی اس وقت باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، اون کے گولوں سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے اس موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب سمرا چائے کی ٹرے لیے دھپ سے ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کیوں، کیا ہوا شہروز کو؟ امو جان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے تکا تھا۔ شہروز بھائی کیا بوڑھے ہو کے شادی کریں گے؟ اچھا، امو جان مسکرائی اور بولی، بس بہت جلد شہروز بھی گھر والا ہو جائے گا۔ امو جان کا لہجہ مزاح بھرا تھا۔ ہاں، جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب، سمرا برا مان کر بولی۔ ہاں ہاں، ابھی بچے نہیں آئے اور بچوں کی شادیوں کی تیاریاں پہلے شروع ہو گئی۔ امو جان نے اب سمرا کی درگت بنائی۔ وہ امو جان کی شرارت سمجھتے ہوئے فوراً باہر بھاگی تھی۔ کس کی تیاریاں شروع ہیں؟ شہروز کے کان میں ان دونوں کی آخری بات پڑی تھی، اس لیے وہ بغیر کوئی تاثر دیے پوچھنے لگے، ارے آج جلدی آفس سے آگے؟ امو جان نے رسانیہ سے پوچھا۔ جی امو جان، آپ کو بتایا تو تھا کہ آج انٹرویو کالز لینی تھی، شہروز بولے۔ ہاں ہاں، چائے منگواؤں؟ امو جان نے پوچھا۔ جی منگوا دیجیے، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور مجھے آج تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی کیجیے امو جان، وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے بولے تھے۔ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ امو جان نے آج 2 ٹوک بات کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ امو جان، اتنی جلدی کیا ہے؟ انہوں نے ٹالا۔ جلدی کیا ہے؟ ارے 30 سے اوپر کیوں ہو رہے ہو؟ اور جلدی کیا ہے کہ رٹ لگا رکھی ہے؟ بس میں تو اب تمہارا رشتہ پکا کرنے لگی ہوں۔ امو جان آج رعایت کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ شہروز خان یکدم الرٹ ہو گئے تھے۔ کہاں؟ وہ روزینہ کی بیٹی گلجان سے۔ یہ سنتے شہروز خان کے سر پر یکدم ملبہ آ گرا تھا۔ گلجان کے ہاں؟ وہ بڑبڑائے تھے۔ کیوں، کیا کمی ہے گلجان میں؟ امو جان نے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ فوراً بولے تھے۔ پھر؟ امو جان کا لہجہ سوالیہ ہوا۔ اچھا چلیں دیکھیں گے نا، یہ کہہ کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پتہ نہیں کیوں شادی کے نام پر ان کی نظروں میں کسی کا چہرہ آسمایا تھا، اور وہ چہرہ شہنیلا فاروق کا تھا۔ مدت ہوئی یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ آئلہ خان زئی اور شازر خان کی وہ پہلی عجیب ملاقات ان کے دل کا کنیکشن جوڑ گئی تھی۔ وہ اجنبی پھر ایک ایسے ہوئے
کہ سارے جہان کو بھول گئے۔ محبت کی دیوی نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا کہ صرف وہ دو ہی ایک دوسرے کو نظر آنے لگے۔ محبت بڑی عجیب شے ہے، جس کسی پر مہربان ہوتی ہے تو پھر اسے اپنا مہربان کر لیتی ہے۔ آئلہ اور شاذر کو بھی اس نے اپنا مہربان کر دیا تھا۔ محبت کی پھوار ان دو نفوس پر ایسے برسی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پاگل کر دیا۔ اسرار لندن جا چکا تھا، گلبخت کو امید دلاسے دلا کر، محبت کی ڈوری میں باندھ کر کہ وہ جلد اسے اور اپنے ہونے والے بچے کو اپنے پاس بلا لے گا، اور گلبخت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ اس کے جانے کے 1 ماہ بعد ان کے گھر گلناز پیدا ہوئی، اور اس موقع پر گلبخت نے اسرار افندی کو بڑی شدت سے یاد کیا تھا کہ یہ ایسا لمحہ تھا جس میں اس بچے کے باپ کو اس کے پاس ہونا ضروری تھا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ اسرار افندی نے 2 منٹ کی کال میں ان لمحوں کا خراج ادا کر دیا تھا۔ گلبخت جب گھر آئی تو ایک اور مصیبت نے ان کی راہ دیکھ لی تھی۔ اسرار کے گھر والوں نے ان دونوں ماں بیٹی کو یہ کہہ کر داخل ہونے سے منع کر دیا تھا کہ وہ اسرار کی ذمہ داری ہیں، ان کی نہیں کہ وہ اس کا بوجھ اٹھائیں۔ اسرار کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، اور بھائی آج کے دور میں خونی رشتوں میں نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ ایسے میں گلبخت کو صرف ایک شخص کا خیال آیا تھا۔ پھر اپنے خودداری کے باعث وہ اپنے اس خیال کو زیر عمل لانے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ شاذر، محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، 2 اجنبیوں کو ایک دوسرے سے برسوں کا شناسہ بنا دیتی ہے۔ وہ دونوں صرف یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے اپنی دنیا میں گم تھے جب آئلہ نے اس سے کہا تھا، ہاں آئلہ، یہ سچ ہے کہ محبت بندے کا پورا مزاج ہی بدل دیتی ہے۔ شاذر نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے پہلی ملاقات کا سوچتی ہوں تو اپنے آپ پر ہنستی ہوں کہ میں کیا تھی اور میں کیا بن گئی۔ وہ مسکراتے اپنی حالت بیان کر رہی تھی۔ اور میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ میں کیا تھا اور مجھے تمہاری محبت نے کیا بنا دیا۔ شاذر نے بھی کھل کر اظہار کیا۔ اچھا تم سچ میں میرے پیچھے پاگل ہو۔ آئلہ کا لہجہ اب شرارت بھرا تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ شاذر اس کی بات پر ٹھٹکا۔ پلیز اپنی شکل ٹھیک کرو، میں مذاق کر رہی تھی۔ آئلہ اس کی شکل دیکھ کر بساختہ ہنستی تھی۔ آئندہ مذاق میں بھی میری محبت پر شک مت کرنا۔ شاذر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تمہارے والدین کا فون آیا؟ شاذر نے اس سے پوچھا۔ ہاں، 2 دن پہلے کیا تھا، کہہ رہے تھے تایا ابو کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے، اس نے بتایا۔ چلو اللہ صحت دے۔ کب تک تمہارے امی بابا آ رہے ہیں؟ جلد ہی۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ ظاہر ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج سکوں۔ شاذر بولا تو شرم کے مارے سر جھکا کر رہ گئی۔ اب کیا ہوا میڈم کو؟ شاذر نے اسے شرماتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو شاذر، اسے آنکھیں دکھا کر رہ گئی تھی۔ شاذر کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ یہ 2 پریمی نہیں جانتے تھے کہ طوفانی لہر ان کی پریم ناؤ کو ایک لمحے میں الٹ کر رکھ دے گی۔ خالہ، شہروز سر بہت اچھے ہیں، آج کے دور میں ایسا شخص کم ہی ملتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت بیرونی برآمدے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب باتوں میں شہنیلا شہروز کی باتیں خالہ سے کرنے لگی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، اور دیکھو کچھ کہے بغیر جاب دے دی۔ اس سے پہلے بھی تو تم نامرادوں کی کمپنیوں میں جاتی رہی ہو جو رشوت منہ پھاڑ کر مانگتے، اور تمہاری پڑھائی کی کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ ہاں جی خالہ، قدردان تو کوئی ہی ملتا ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ بس وہی بات، جہاں نصیب ہو وہیں بندہ جاتا ہے، خالہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ شہنیلا، جاب تو مل گئی تمہیں، اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ وہ بات جو خالہ کے دماغ میں کھلبلی مچا رہی تھی آخرکار نوک کے زبان پر آ گئی تھی۔ کیا مطلب خالہ؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو شہنیلا، ماں باپ تمہارے بچپن میں چل بسے تھے، اور اس وقت میں نے تمہاری ذمہ داری اس لیے لے لی تھی کہ میری کوئی اولاد نہیں تھی، اور نہ تمہارے آگے پیچھے کوئی ددیال والوں میں سے تھا۔ ننیال میں صرف میں بچی تھی جس نے تمہیں گود لے لیا، پر اب میں بھی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں جہاں سانسوں کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے چاہتی ہوں تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ خالہ بھی نے بالآخر پوری بات بیان کر دی تھی، اور ان کی یہ باتیں سن کر شہنیلا کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے تھے۔ خالہ آئندہ ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا، وہ روتے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ ارے پاگل،
موت تو برحق ہے نا، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے۔ خالہ نے اس کا سر تھپکتے ہوئے جواباً کہا تھا، خالہ میرا آپ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اداسی سے بولی تھی، دیکھو بیٹا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں تاکہ تمہیں ایک گھر والا مل جائے جو تمہارا خیال رکھ سکے۔ خالہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، خالہ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ کیوں؟ خالہ نے پوچھا تو سر جھٹک کر رہے گی، مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے بس۔ تم بہت پاگل ہو، معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکتی۔ خالہ کی بات کتنی سچی تھی، آنے والے دنوں میں شہنیلا کو خوب اچھی طرح سے پتہ چل گیا تھا۔ زہرا کا لاہور سے بلاوا آ گیا کہ اس کی تائی کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا اور اسے جلد از جلد تائی کے پاس اسلام آباد پہنچنا ہے۔ یہ تمہارے گھر والے تمہیں کہیں نرس کی نوکری کیوں نہیں دلوا دیتے؟ آئلہ نے اس کے جانے کا سنا تو منہ پھلا کر بولی، آئلہ تم تو جانتی ہو کہ تائی کی دونوں بیٹیاں لندن میں ہیں، ایسے میں ہی ان کی تیمارداری کے لیے بچتی ہوں، اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ تائی نے مجھے اس سے زیادہ چاہے، اور جو انسان آپ سے بے حد محبت کرے پھر اس سے محبت کرنا آپ کا حق ہوتا ہے۔ زہرا نے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تم پریشان مت ہونا، فاریہ ماریا آ رہی ہیں۔ نہیں پریشان تو نہیں، بس میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تم جاؤ، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو آنٹی انکل آنے والے ہیں، ایک ہفتہ باقی رہ گیا۔ تب بھی تو مجھے جانا ہی تھا، زہرا جواباً بولی۔ ایک ہفتہ ابھی دور ہے۔ چلو یہ بتاؤ شاذر کی کہانی کہاں تک پہنچی؟ زہرا نے موضوع بدلا۔ ابھی تو شروعات ہے۔ شاذر کا نام سنتے ہوئے اس کے یاقوتی ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ اختتام کب ہوگا؟ زہرا نے آپ کے شرارت سے پوچھا تو اس کے کندھے پر مکہ رسید کر کے گئے رہی۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے بے نیازی دکھائی۔ آفٹر آل تمہاری دوست ہوں، اور دوست تو رازدار بھی ہوتے ہیں۔ زہرا بھی مکمل میوڈ میں آ چکی تھی۔ ہاں دوست کبھی کبھی آستین کا سانپ بھی بن جاتے ہیں، وہ شرارت سے بولی تو زہرا غصے سے منہ پھیر گئی۔ او پلیز اب ناراض مت ہونا، مذاق کر رہی تھی۔ شاذر نے کہہ دیا کہ امی پاپا کے یہاں آتے وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے گا۔ آئلہ نے خوشی خوشی بتایا تو زہرا مسکراتی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ بہت محبت کرتی ہو شاذر سے؟ زہرا نے یکدم اس سے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اس کے لہجے میں چاہت کی چاشنی تھی۔ زہرا نے اس کی محبت کو نظر نہ لگنے کی دعا دی تھی۔ وہ اپنی جان سے پیاری کزن کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں فرصت یقین جانو ہمیں کچھ اور کرنے کی، تیری باتیں تیری یادیں ہمیں بہت مصروف رکھتی ہیں۔ شہروز جیسا پریکٹیکل بندہ بھی آج کل کسی کے خیالوں میں بری طرح کھویا کھویا رہنے لگا تھا۔ پوری رات کسی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے رہتا اور وہ تکتا رہتا۔ شہروز جیسے بندے کو بھی محبت نے اپنے بس میں کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی خبر شہروز کو بھی نہ ہو سکی تھی۔ محبت مایا جال ہوتی ہے جو بندے کے وجود سے ایسی لپٹتی ہے کہ پھر کاٹے نہیں کٹتی، اس کے رگ رگ میں بس جاتی ہے، اور شہروز نے بھی محبت کا زہر چکھنا شروع کر دیا تھا۔ شہنیلا فاروق اس کے حواسوں پر ایسی چھائی کہ اسے پھر اور کچھ نظر ہی نہ آ سکا، یہاں تک کہ امو جان کی پسند کی ہوئی گل جان بھی نہیں۔ پورا لندن اس وقت برف اور دھند کی چادر میں لپٹا پڑا تھا۔ ہر طرف سفید چادر تنی تھی، برف کے سفید گالے زمین پر گرتے اور اس میں کھو جاتے۔ ایسے میں ایک شخص بلیک لانگ کوٹ پہنے وکٹوریہ روڈ پر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، جیسے اس شخص کو کہیں بہت جلدی پہنچنا ہو۔ وہ تیز تیز قدم چلتا اچانک ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ یہ مکان اس کی مطلوبہ جگہ تھی۔ وردہ سلیم ایک پاکستانی نژاد خاتون تھی جو 20 سال پہلے پاکستان سے لندن یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں کے شہر لیڈرز میں رہائش پذیر تھی۔ ان کے شوہر سلیم خان یہاں کے مشہور اور تجربے کار ڈینٹل سرجن تھے، پر ان کی حادثاتی موت نے یکدم وردہ سلیم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور یہی صدمہ انہیں 6 ماہ کے لیے کوما میں لے گیا تھا۔ گلبخت کو اس مشکل گھڑی میں اپنی پھپھو یاد آئی۔ حالانکہ گلبخت اپنی خودداری کے باعث نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی سے بھی مدد لے، پر اب اس کے ساتھ ایک ننھی جان بھی تھی۔
اپنے لیے تو نہیں، پر اس کے لیے اسے ہر حالت میں کسی سے مدد لینا ضروری تھا۔ اس نے فوراً ہی امو جان کو فون ملا لیا۔ السلام علیکم۔ امی جان نے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام، اور ضبط کا بند ٹوٹا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا گلبخت؟ امو جان تشویش زدہ بولی تھی، پر وہ دوسری جانب صرف روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ تو گل، کیا ہوا؟ کیوں روئے جا رہی ہو؟ امو جان آپ یہاں جلدی آ جائیں، میں بہت اکیلی رہ گئی ہوں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور امو جان فوراً اس کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر تمام معاملہ خود بخود سمجھ میں آ گیا، اس لیے امو جان نے بغیر کوئی سوال جواب کے گلبخت اور گلناز کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکل آئی۔ گھر آ کر سب بیٹے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہزر تو گلبخت کو ایسی حالت میں دیکھ کر غصے سے لال پیلا پڑ گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں ان گھٹیا لوگوں کو جنہوں نے اپنی عزت کو نکال کر باہر پھینک دیے، کیسے بے حس لوگ ہیں، وہ غصے میں مٹھیاں بھینچ کر کہہ رہا تھا۔ شاہزر ہوش سے کام لو، یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی بنتی ہے، وہ خود تو لندن چلا گیا اور پلٹ کر دیکھا تک نہیں کہ یہاں اس کی بیوی اور بچی کا کیا حال ہو رہا ہے۔ پشمینہ جواباً بولی تھی، جاؤ سمرا، گل کو کمرے میں لے جاؤ۔ امو جان نے سمرا کو اسے کمرے میں لے جانے کا کہا اور خود فکر مند سی انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مہروز اور شہروز آئیں تو ان سے بات کرتی ہوں میں، وہ دل میں تانے بانے بننے لگی تھی۔ شاہزر تم 2 دن یونیورسٹی نہیں آئے، خیریت تو تھی نا؟ شاہزر آئی یونیورسٹی آیا تو آئلہ فوراً پریشان سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہیں یار، گل کو اس کے سسرال والوں نے گھر سے نکال دی اور امو جان اسے ہمارے یہاں لے آئی ہیں، شاہزر نے بتایا تو افسوس سے سارے علاقے رہ گئی۔ گل کے ساتھ تو بہت برا ہوا، اور ان کی بچی؟ آئلہ نے پوچھا۔ وہ بھی ساتھ ہے، بس اسی مسئلے کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ پایا، وہ راہداری پر بنے اسٹیپ پر بیٹھ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان سی بولی۔ کیا ہوگا؟ گل اب ہمارے ساتھ رہے گی، ظاہر ہے اب تو ہم ہی اسے جانے نہیں دیں گے، میں آؤں گی اس سے ملنے کے لیے، وہ بولی تو شاہزر نے محض سر ہلایا۔ تم گھر پر کب بات کرو گے شاہزر؟ اس نے ایک دم موضوع گفتگو اپنی طرف موڑ لیا۔ دیکھو آئلہ، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ جلد بات کروں، پر اب یہ مسئلہ سلجھے تو بات کروں نا، وہ بولا تھا۔ ہاں، یہ مسئلہ اور اس کا حل تو ضروری ہے۔ آئلہ کو در حقیقت گلبخت سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ شاہزر اس کی بات پہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ لندن جیسے شہر میں بہت اچھی جاب ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس بات کا اندازہ اسرار افندی کو یہاں آتے ہی ہو گیا تھا۔ جس جاب کے بل بوتے پر وہ یہاں آیا تھا وہ تو محض بہت معمولی ٹیکسی ڈرائیور کی جاب تھی، وہ تو یہاں بہت بڑے بڑے خواب سے جا کر آیا تھا، پر یہاں آتے ان کے بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر پانی کے بلبلے کی طرح پھر سے اڑ گئی تھی۔ پر شاید قسمت اس کے ساتھ تھی جس نے اس کا ٹکراؤ وردہ سلیم سے کرا دیا تھا، اور یہیں سے اسرار افندی کی کایا پلٹی تھی۔ اسرار کو شہروز، مہروز، حتیٰ کہ امو جان نے بھی کئی بار فون کالز کی تھی، لیکن اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا، ان کا اسرار سے کوئی رابطہ نہ ہو پایا تھا۔ گلبخت نے بھی کئی بار فون کرنے کی کوشش کی، اس کے سب دوستوں سے معلومات لی، پر کسی کو بھی اسرار کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے اسرار سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ وہ اور شاہزر اس وقت ٹیرس پہ کھڑے تھے جب گلبخت گلوگیر آواز میں مخاطب ہوئی تھی۔ اسرار نے تمہارے ساتھ بلکہ ہم سب کے ساتھ بہت برا کیا ہے، شاہزر تلخ سا بولا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور دیکھو میری وجہ سے تم سب بھی بلا وجہ پریشانی کا شکار ہوئے، وہ ندامت زدہ بولی تو شاہزر نے ایک دم اسے ٹوک دیا۔ گل، تمہیں کئی بار کہا ہے ایسی باتیں مت کیا کرو، مگر تم… وہ کچھ بولتے بولتے ایک دم رک سا گیا۔ تم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے گل، تمہیں کسی سے بھی شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ تمہاری ایسی غیروں والی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، اگر یہ سب امو جان سن لیں تو تمہیں پتہ ہے انہیں کتنا دکھ پہنچے گا۔ وہ دوبارہ بولا تو وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ گلناز اب کیسی ہے؟ اسے شرمندہ دیکھ کر ایک دم سے بات بدل دی اس نے۔ ہاں، بخار کچھ کم ہوا ہے، چلو پھر کل چیک اپ کروا لینا۔ ہاں، ڈاکٹر نے دوبارہ آنے کو کہا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہزر، اس دن تم مجھے اس لڑکی کا بتا رہے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ آئلہ؟ اس کے تایا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ایک دم آنے پر پوچھا تھا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ممی پاپا اگلے ہفتے آ رہے ہیں، اس نے بتایا۔ تم نے امو جان سے بات کی؟
گلبخش نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کے رہ گیا۔ نہیں، ابھی تو نہیں کی، پر جلد ہی کروں گا۔ ہاں، میرا ووٹ تمہارے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے تمہیں تو اکلوتی دوست ہو میری۔ وہ مسکرایا تھا، پھر جواباً وہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ مس شہنیلا اب 2 دن سے چھٹی پر رہی ہیں، خیریت ہے نا؟ وہ اس کے آفس میں فائل دینے آئی تھی تو شہروز نے اس سے پوچھا۔ جی سر، میری خالہ بیمار تھی، اس وجہ سے۔ وہ جواباً بولی۔ او، آپ کیسی ہیں؟ اس نے ہمدرد لہجے میں پوچھا۔ اب تھوڑی بہتر ہیں۔ مس شنیلا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی سر، وہ مدم سا بولی۔ آپ کہیں انگیجڈ ہیں؟ شہروز خان نے آخر دل میں چھپی بات پوچھ ڈالی۔ جی؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ آر یو انگیجڈ؟ شہروز خان اب ہلکا سے مسکرایا اٹھا۔ دیکھیں مس شنیلا، میں سیدھی اور صاف بات کرنے والا آدمی ہوں۔ گھما پھرا کر بات کرنا میری فطرت میں شامل نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر پرپوزل بھیجنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ سیدھے اور عام لہجے میں بولا تھا، جیسے کوئی روزمرہ کی بات ہو، اور شہنیلا تو یہ سن کر ساکت ہی رہ گئی تھی۔ مس شہنیلا، آپ یہاں موجود ہیں؟ شہروز نے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ سر، آپ میری خالہ بھی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکے نہیں تھے، کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ شہروز اس کی پشت پر جھولتی گھنے بالوں کی چوٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسرار افندی اور وردہ سلیم کی پہلی ملاقات روڈ پر ہوئی تھی۔ یہ سراسر ایک اتفاقی ملاقات تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وردہ کی اپنی کار میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی اور اسے گھر ضروری پہنچنا تھا، اس لیے مجبوراً ٹیکسی میں گھر جانا پڑا، اور وہ ٹیکسی اسرار افندی کی تھی۔ میڈم، آپ کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی ہیں۔ فرنٹ آئینے میں اسے پیچھے بیٹھی وردہ کا پریشان کن چہرہ دکھائی دے رہا تھا، اس لیے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آر یو پاکستانی؟ وہ اس کی زبان جان کر ایک دم سے بولی۔ یس، آئی ایم پاکستانی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ وہ دراصل میرے گھر میں کام کرنے والے مزدور کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ وہ پریشان سی بولی۔ ہو سو سیڈ۔ چلم بعد اس کی ٹیکسی بڑے سے عالیشان بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجیے گا۔ مجھے ویسے بھی پاکستانی لوگوں کی خدمت کر کے اچھا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، پر اسرار افندی کو منزل دکھا گئی تھی۔ ہیلو امی، کیسی ہیں؟ ابو کیسے ہیں؟ وہ چھوٹتے بولی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم کیسی ہو؟ شمشاد خان زئی نے جواب دن کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ سیٹیں کنفرم ہو گیا آپ لوگوں کی؟ ہاں، پرسوں کی ہوئی ہیں۔ بس امی جلدی سے آ جائیں۔ ہاں، بہت جلد ہم تمہارے پاس ہوں گے۔ شمشاد خان زئی گویا ہوئی تو اسے ان کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ امی، ابھی 2 دن ہیں آنے میں، یہ کہتے اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ جلدی گزر جائیں گے، تم بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ کی امان میں دیا۔ یہ کہتے فون منقطع ہو گیا اور فون ہاتھ میں تھامے کتنی دیر ایک ہی زاویے سے وہ بیٹھی رہی۔ دیکھو بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر تمہارے گھر والے۔ شہنیلا چائے لے کر آئی تو خالہ شہروز سے کہہ رہی تھی۔ وہ میرا مسئلہ ہے خالہ بھی، میں انہیں منا لوں گا اور وہ مان بھی جائیں گے، بس مجھے آپ کی رائے جاننی تھی، اور وہ جان لی۔ شہروز نے خالہ بھی کے تمام خدشات کو ہواؤں میں اڑا دیا تھا، اور خالہ بھی اس کے لہجے کی مضبوطی جان کر مطمئن ہو گئی۔ میں کل اپنی امو جان کے پاس ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں گا، اس نے کہا۔ خالہ بھی کو دیکھا اور شہنیلا کی طرف دیکھا، جو چائے کپوں میں ڈالتے سر کچھ اور نیچے کر گئی تھی۔ بسم اللہ کر کے آؤ، یہ اب تمہارا ہی اپنا گھر ہے۔ خالہ بھی تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ میں کل آؤں گا، آپ میرا انتظار کیجیے گا، وہ بیرونی دروازے سے پار ہونے سے پہلے یکدم رک کر بولا تھا۔ اس کے پیچھے آتی ٹھہر گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ شہروز کے الفاظ امرت بھر کر کانوں میں گونجے ہوں۔ وہ حسب معمول سر جھکا گئی تھی اور شہروز اس کی صدا پر قربان ہوتا دروازہ پار کر گیا تھا۔ امو جان، اس نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا تھا۔ آ جاؤ شہروز۔ اندر سے امو جان کی آواز آئی تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ امو جان آگے بیڈ پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ امو جان، رات کے اس پہر میں آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا؟ وہ ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رات کے اس پہر اگر تم ہمارے کمرے میں آئے ہو تو کوئی بہت ہی ضروری بات ہے۔ امو جان نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔
امو جان آپ چاہتی ہیں نا کہ میں شادی کر لوں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ سیدھی سیدھی بغیر کوئی تمہید باندھے اپنے مطلب پر آ گیا۔ سچ؟ امو جان کو یہ سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ابھی بھی بے چینی کی حالت میں اسے تکے جا رہی تھی۔ جی امو جان، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے تو ہمارا جی خوش کر دیا شہروز، تم جانتے ہو ہمیں تمہارا گھر بسانے کی کتنی تمنا تھی۔ امو جان فرحت انگیز احساس کے ساتھ بولی تو شہروز خان ہنستی ہے۔ میں کل ہی روزینہ سے بات کرتی ہوں، امو جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو شہروز نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ امو جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں پر گلجان سے نہیں، شہنیلا فاروق سے۔ ایک اور بم تھا جو امو جان کے سر پر گرا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کل یونیورسٹی نہیں آؤں گی شازر۔ وہ دونوں اس وقت مس آصفہ کی کلاس لینے کے بعد یونیورسٹی سے ملحقہ گارڈن میں بیٹھے تھے جب آئلہ بولی تھی، کیوں نہیں آؤ گی؟ شازر نے اچنبھے سے پوچھا۔ کل امی بابا آ رہے ہیں نا، اس نے وجہ بتائی۔ اوکے، پر میرا تو تمہارے بغیر یونیورسٹی میں دل ہی نہیں لگتا، شازر جواباً مسکین سے صورت بنائی بولا تو اس کے کندھے پر مکہ رسید کر کے رہ گئی۔ لگا لینا دل، ایک ہی دن کی تو بات ہے۔ ابھی کہاں یار، ابھی تو طویل ہجر ہمارے درمیان جدائیاں ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے آہ بھر کر بولا تھا۔ چلو تمہارا ڈرامہ پھر شروع ہو گیا۔ وہ کپڑے جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تو شازر نے اس کی کلائی تھام لی۔ ظالم، میری بے چینیوں اور بے قراریوں کو ڈرامہ کہہ رہی ہو؟ وہ ایک دم افسردہ ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ توبہ ہے شازر، تم پورے مسخرے لگتے ہو۔ ہاں، تمہارے پیار میں ہو کیوں؟ وہ دو بدو بولا تو اسے گھور کر رہ گئی۔ اب چلو، مس نازلی کی کلاس شروع ہونے والی ہے، اگر ٹائم پر نہ پہنچے نا تو پوری کلاس کے سامنے عزت کا فلودہ بنا کر رکھ دیں گی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہم قدم ہوتے مسکراتے کلاس کی جانب بڑھ گئے تھے، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ ہم قدم چلنا بھی بس تھوڑے لمحوں کے لیے تھا۔ سماج کی کاٹدار جھاڑیاں ان کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اسرار افندی دوسرے دن وکٹوریہ روڈ پر بنے وردہ سلیم کے بنگلے کے باہر موجود تھے۔ وردہ سلیم کا اس سے ٹکرانا بے مقصد نہ تھا، یہ دراصل اسرار افندی کی سوچ تھی۔ وردہ سلیم اپنے مرحوم شوہر کا کلینک چلانے کے ساتھ ساتھ ایک اپنی ذاتی فیکٹری بھی چلا رہی تھی، جس کی تمام تفصیلات وہ کارڈ پر پڑھ چکا تھا۔ اب آگے اسے وردہ کو کیسے متاثر کرنا تھا کہ وہ اسے جان دے دے، تو یہ بہت اچھی طرح سے سوچ کر آیا تھا۔ یہ ٹرب کا پٹا جو اسے کھیلنا تھا، جس کی عملی تیاری وہ اچھی طرح سے کر کے آیا تھا۔ آئیے اسرار صاحب، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں وردہ سلیم کے مد مقابل بیٹھا تھا۔ وردہ سلیم اس وقت سفید شفون کی ساڑی پہنے اور اس کے ساتھ سفید پرل جیولری زیبتن کیے کافی جاذبے نظر لگ رہی تھی۔ وہ اس دن کار میں وہ یاد دلاتے بولا تو ایک دم اسے ٹوک گئی۔ جی مجھے یاد ہے، آگے بتائیے۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کسی مدد کی ضرورت ہو تو آپ سے کہوں، وہ نگاہیں نیچے کیے بولا تھا تو وردہ سلیم ایک دم ہنس پڑی۔ مسٹر افندی، یہ میرا گھر ہے، آفس نہیں، جو یہاں میں آپ کی مدد کی درخواستیں وصول کرتی پھروں۔ خیر، آپ کل 9 بجے میرے آفس آ جائیے گا، پھر دیکھیں گے۔ وردہ سلیم کا لہجہ روکھا تھا اور انداز تلخ۔ اسرار افندی اپنی جگہ شرمندہ سا ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ معذرتی انداز میں بولا تو وردہ سلیم نے سر جھٹکا۔ اٹس اوکے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وردہ سلیم فون کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ اپنا منہ سا بنا کر اس شاندار بنگلے پر الوداعی نظر ڈالتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ اسے اپنی عملی تیاری بھاڑ میں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ خان ولا میں اس وقت ایک حشر برپا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ جس نے خان ولا کے سب افراد کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ سب اس وقت بڑی بیٹھک میں امو جان کے سامنے پیش تھے، جہاں امو جان ہیبت اور غصے کی زیادتی کا شکار ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھی ان سب میں موجود تھی، جس کی کہی بات نے اس گھر کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی غیر لڑکی کا نام لینے کی؟ بتاؤ مجھے۔ امو جان کی دھاڑ ان سب کے کانوں پر زلزلے کی مانند گری تھی، پر وہ خاموش کھڑا اس زلزلے کے جھٹکے کو سہ گیا تھا۔ امو جان، شادی سے پہلے ہر لڑکی غیر ہی ہوتی ہے، وہ ہمت کر کے بولا۔
پر ہمارے ہاں برادری کی لڑکی غیر نہیں ہوتی۔ گلجان ہماری برادری کی اور تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ پوری زندگی اولاد کے چاو چونچلے اٹھانے والی امو جان آج اپنی انا اور بے اعتنائی کی تمام حدیں پار کر گئی تھی۔ شاید تمام ماں باپ اس وقت تک ٹھیک ہی رہتے ہیں جب تک ان کی مرضی سے اولاد ریل کی مانند چلتی رہے، اور جہاں اولاد اپنے فیصلے پر صادر ہو، ماں باپ کی سب تلخیاں سختیاں آشکار ہو گئی۔ اور یہی حال امو جان کا بھی تھا۔ گھر کے سب افراد ان کی زندگی کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ امو جان، شہنیلا بہت اچھی لڑکی ہے۔ شہروز خان ابھی بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ ہم جان چکے ہیں کیسی لڑکی ہے وہ، جس نے شادی سے پہلے ہی تمہیں اپنی ماں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ وہ تنزن سر جھٹک کر رہ گئے تھے۔ امو جان، آپ اس سے ایک دفعہ مل لیجئے، پھر فیصلہ کیجیے گا، آپ کے ملتجی لہجے میں بولے تھے۔ ہمیں کسی سے ہی نہیں ملنا، بس ہمارا حکم ہے کہ تمہارا نکاح کل گلجان سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک بم تھا جو شہروز خان پر گرا تھا۔ نہیں امو جان، ہم گلجان سے شادی نہیں کر سکتے، آپ کے وہ سر جھکا کر بولا تھا۔ امو جان حیرت زدہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ یہ الفاظ اور لہجہ سب افراد کے دل دہلا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ امو جان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی امو جان، میں گلجان سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ گل بخت کے کاندھے سے لگی گلناز اور پشمینے کے کاندھے سے لگی پریشے بھی اس خاموشی سے خوفزدہ ہو کر اپنی ماؤں کے ساتھ اور چپک گئی تھی۔ میں زری گل اپنے بقائے میں ہوش و حواس میں تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہوں۔ یہ آگ کا دریا تھا جو شہروز خان کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ وہ یکدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا۔ امو جان، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ مہروز خان خوفزدہ سے بولے تھے۔ خاموش اگر کسی اور نے بھی اس نافرمان کا ساتھ دیا تو اس کے ساتھ بھی ہم اپنا رشتہ توڑ دیں گے۔ وہ دھمکی دیتی گررائی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ ہر کوئی مجبور ہو گیا تھا کیونکہ یہ ایک ماں کا حکم تھا۔ اسے کہو یہاں سے چلا جائے، یہ ہمارے لیے مر گیا اور ہم اس کے لیے مر گئے۔ امو جان کے لہجے کی صفاقی ہر فرد کا خون نچوڑ گئی تھی، پر وہ ابھی تک ساکت ایک نقطے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ رسم و رواج، ذات، برادری نے آج ایک بیٹے سے اس کی ماں کو چھین لیا تھا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا جو خان ولا کے مکینوں پر ہوا تھا۔ شازر خان کو جب اس کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ظہیر خان کی کمپنی کا آرڈر دینے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا تو سب بکھر چکا تھا۔ سمرا اور پشمینا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، جبکہ گلبخت گمسم ایک طرف کھڑی تھی۔ ظہیر مہروز بھی ساکت لب لیے ایک طرف کھڑے تھے، جبکہ شازر تو دھچکوں کی زد میں آ کھڑا ہوا تھا۔ امو جان، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ وہاں سیدھا امو جان کے کمرے میں دھمکا تھا۔ تمہیں میں نے تمیز سکھائی تھی کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیتے ہیں، شاید تم بھول چکے ہو۔ امو جان نے اس کے سوال کو نظر انداز کیے اپنا سوال داغا تھا۔ امو جان، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چیخا تو ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ پوری زندگی زری گل کی اولاد نے اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کی، اور نہ ہی میں نے انہیں اتنی اجازت دی ہے، تو آج کیسے تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت کر لی؟ امو جان کی سخت نگاہیں منہ پر ہاتھ رکھے حیران کھڑے شازر پر پڑی تھی۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو شازر خان، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اس خاندان کی ساکھ عزیز ہے، اور مجھے خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے اولاد کو قربان کرنا بھی پڑا تو میں قطعاً دریغ نہیں کروں گی۔ زری گل کے الفاظ چنگاریوں کی مانند بت بنے شازر خان پر گرے تھے، جس کی تپش نے منٹوں میں شازر خان کو راکھ کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ وردہ سلیم کے آفس میں موجود تھا۔ کافی انتظار کے بعد اسے وردہ سلیم کے آفس میں بھیجا گیا۔ وردہ سلیم آج بلیڈ ریڈ ساری میں میچنگ یاقوت کے جھمکے پہنے ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہی تھی۔ اسرار افندی چند لمحے تو اسے دیکھ کر سب کچھ بھول گیا، اور پھر وردہ سلیم کی آواز میں اسے مراقبے سے باہر نکالا تھا۔ اپنی تعلیمی اسناد میرے پاس جمع کروا دیجیے، اگر آپ ہمارے معیار کے مطابق ہوئے تو انشاءاللہ ضرور جاب مل جائے گی۔ کل کی بنسبت وردہ سلیم کا لہجہ آج بہتر تھا۔ اسرار افندی اس دھوپ چھاؤں سے دکھنے والی عورت کو آج بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ جی بہت شکریہ، ممنون ہوا۔
آپ کافی لیں گے یا کولڈ ڈرنک؟ وردہ سلیم نے پوچھا۔ جی شکریہ، مجھے کہیں اور جانا ہے، اس نے سہولت سے منع کیا۔ اوکے ایز یو وش، وردہ سلیم سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ رات سب پر بھاری اتری تھی۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بے چین بے قرار بیٹھا تھا۔ نیند ہر شخص کی آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی، اور شاذر خان بھی اپنے کمرے میں بیٹھا ساکت اور جامد ایک ہی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ذہن کہاں تھا کچھ خبر نہیں تھی، وہ اس وقت کہاں تھا یہ بھی خبر نہیں تھی۔ بس خیال تھا تو شہروز خان کا کہ وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ دوسرا خیال آئلہ کا تھا کہ اب آئلہ کا کیا ہوگا، کیونکہ خان ولا میں ایک زندگی خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ دو زندگیاں رواجوں کی بھینٹ چڑھی تھیں۔ آئلہ اور اس کا ملن اب ادھورا تھا۔ یہ خیال اسے یکدم ہوش کی دنیا میں لے آیا۔ نہیں امو جان، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ شاذر خان، کیوں حقیقت سے نظریں چرا رہے ہو؟ سب کچھ ہونے کے باوجود تم انجان بن رہے ہو؟ اندر کی آواز نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ امو جان، شہروز لالا کی سزا مجھے نہیں دے سکتی، وہ زور سے بولا تھا۔ شہروز نے کوئی گناہ نہیں کیا تو سزا کیسی؟ یہ تو محبت کرنے کی سزا ہے۔ اس خاندان میں جو بھی محبت کرے گا اس کا حال شہروز جیسا ہوگا، اس لیے بھول جاؤ آئلہ کو، بھول جاؤ اپنی محبت کو، یہی بہتر ہے، یہی صحیح ہے۔ اندر کی آواز اسے سمجھا رہی تھی، پر شاذر کی جان نکل رہی تھی۔ وہ ادموا سا ایک جانب لڑک گیا تھا۔ محبت کی دیوی اس سے دور جاتی جا رہی تھی۔ عشق کا راستہ سماج کی جانب مڑ گیا تھا۔ آج صبح سے بادل پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ ان کی گڑگڑاہٹ آئلہ خان کا دل سوکھے پتے کی مانند دہلا رہی تھی۔ آج شام شمشاد خان زئی اور فاروق خان زئی کو واپس آنا تھا، اس لیے آئلہ صبح ہی سے مختلف تیاریوں میں مصروف تھی۔ دن کا وقت تھا لیکن سما رات کے اندھیرے جیسا لگ رہا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی کیونکہ فاریہ اور ماریا کل شام میں گلگت چلی گئی تھی۔ اس نے گھر کا جلدی جلدی کام سمٹایا، لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ مصروفیت کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے ٹی وی آن کیا تو ایک دم ٹی وی پر دکھائی دیتا منظر اس کا دل شک کر گیا تھا۔ نہایت افسوس کے ساتھ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ نائجیریا سے آنے والی فلائٹ نمبر 122 ایک حادثے کا شکار ہو کر بحیرہ عرب میں لاپتہ ہو گئی ہے۔ ابھی تک جہاز یا اس کے کسی مسافر کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ ٹی وی پر نیوز کاسٹر اپنی تیز رفتار سپیڈ سے خبر دیتی جا رہی تھی۔ اس وقت ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ آئلہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور آخری منظر ٹی وی پر دکھائی دیتے جہاز کا دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اسرار افندی کے ساتھ اس بار قسمت نے یاری دکھائی تھی۔ اسے سلیم مل میں بطور مینیجر جاب مل گئی تھی۔ یہ لمحہ اس کے بیتے سب لمحوں سے زیادہ خوش آئند اور مسرور کر دینے والا تھا۔ وہ خوشی کے مارے ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ دیوان خاص ریسٹورنٹ میں بہترین ڈنر کرنے کے بعد وہ مختلف سڑکوں پر بنجاروں کی طرح پھرتا رہا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحے میں اسے گلبخت اور گلناز یاد آئی تھی۔ پھر سہانے سپنوں اور ترقی کی رنگینیوں نے اسے پچھلی ہر شے بھلا دی۔ اپنا کل بھول چکا تھا، صرف آج اسے یاد تھا، اور اس آج میں صرف اور صرف اس کے خواب تھے بس۔ اسے یہاں آئے 5 برس بیت گئے تھے، اور ان 5 برسوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ آئی سلیم ملز کا مالک تھا، اس کی 2 فیکٹریاں مانچسٹر اور برمنگھم تھی۔ وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا۔ وردہ سلیم نے اس کی لگن اور محنت دیکھ کر اسے شادی کر لی تھی، کیونکہ اسے اس سب کو سنبھالنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت تھی، اور مرد اسرار افندی تھا۔ آج سے 3 سال پہلے وردہ سلیم نے اس کے سامنے اپنا پرپوزل رکھا تو وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا تھا۔ خیر وردہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، اور 2 سال پہلے اس کی گود میں نیہا ڈال کر اپنی نیند جاز ہوئی تھی۔ وقت کبھی نہیں رکتا، اچھا برا سب گزر جاتا ہے، بس رہ جاتی ہیں تو انسان کی یادیں، باتیں، تلخ یا شیریں، بری یا اچھی، انسان کے دیے زخم، مرہم اور کچھ انمول خزانے جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے، اور آپ نے ضرور بتانا ہے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، رائے لی ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔